الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وقت کافی ہو چکا ہے. آپ حضرات بہت اہم اور قیمتی باتیں سماعت فرما چکے ہیں اور مدارس کے جلسوں میں تو اصل طلبہ کی کارکردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے تاکہ آنے والے مجمع کو معلوم ہو کہ مدرسے میں کیا ہو رہا ہے اور ان کے طلباء کیا سیکھ رہے ہیں، کیا بن رہے ہیں. الحمدللہ وہ بہت کامیاب مظاہرہ ہوا. طلباء کی عزت افزائی ہوئی اور انہی کے صدقے میں ہم فقراء کی بھی عزت افزائی ہو گئی. کسی تفصیلی گفتگو کی گنجائش نہیں رہ گئی. مجبوری ہے، اسی مقصد سے آپ حضرات نے یاد فرمایا ہے. کچھ کہے بغیر چارے کار نہیں ہے. ابھی مولانا اکبر شریف صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو خوب کھلاتے ہیں لیکن فری میں نہیں کھلاتے، کام لیتے ہیں، اور جو کام نہیں کرتا اسے نہیں کھلاتے. اس لیے بہرحال کام تو کرنا ہے، اپنے ڈیوٹی انجام دینی ہے. سورہ رحمان کا یہ پہلا رکوع جس کی آج تلاوت کی گئی اور ماشاءاللہ بہت عمدہ تلاوت ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسان اور قرآن کا جوڑ بتلایا. انسان کیوں پیدا ہوا ہے اور قرآن کیوں نازل ہوا ہے. انسان پوری کائنات کا ایک حصہ ہے. ہم کائنات سے الگ نہیں ہیں، ہم اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کا ایک حصہ ہے. اور جس طرح کسی بڑی مشین کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا پرزہ بھی چونکہ اس مشین کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو اپنی کارکردگی میں اس پوری مشین سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. آپ مشین کے کسی پرزے کو الٹا فٹ کر دیں تو پوری مشین رک جاتی ہے. آپ کسی ایک پرزے کو جام کر دیں تو باقی سارے پرزے فری ہوں، بہت عمدہ کام کر رہے ہوں، لیکن پوری مشین رک جاتی ہے، پوری مشین پر اثر پڑتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا اگر یہ انسان بگڑتا ہے تو اس کا اثر صرف اس کی ذات پر نہیں ہوتا، اس کا اثر صرف اس کے خاندان اور برادری پر نہیں ہوتا، اس کا اثر پوری کائنات پر ہوتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسانوں کے بگاڑ کا اثر خشکی پر بھی پڑتا ہے، سمندروں پر بھی پڑتا ہے، بلکہ اس سے آگے بادلوں پر بھی پڑتا ہے، ہواؤں پر بھی پڑتا ہے، فضاؤں پر بھی پڑتا ہے. زمین بھی متاثر ہوتی ہے، آسمان بھی متاثر ہوتا ہے. جب دنیا کے تمام انسان بگڑ جائیں اور کوئی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہ بچے گا تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو باقی نہیں رکھے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. زمین بھی بدل دی جائے گی، آسمان بھی بدل دیا جائے.
اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال نصفت واذا الرسل اقتت. ہو سکتا ہے آیات کچھ یہاں وہاں کی ہو گئی، لیکن یہ سب بیان ہے قیامت کا، کہ قیامت کب آئے گی، سورج کی روشنی کب ختم ہوگی، ستارے کب جھڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ کب اپنی جگہ سے چل پڑیں گے. جب انسان اتنا بگڑ جائے گا کہ کوئی ایک بھی اچھا انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہے. پوری کائنات میں انسان کی یہ انفرادی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے کی قوت عطا فرمائی اور اسے خیر اور شر کے درمیان اختیار دیا. بہت ساری مخلوقات، بلکہ تقریباً ساری مخلوقات انسان سے زیادہ باصلاحیت ہے. چھوٹے چھوٹے پرندے، آپ غور فرمائیں، آپ کو اپنے شہر میں جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ کی عمر کا ایک بڑا حصہ گزرا، ایک محلے سے دوسرے محلے جانا ہو تو کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، بورڈ کی ضرورت ہوتی ہے، یا آج کل گوگل میپ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا. اور چھوٹے چھوٹے پرندے ایک بر اعظم سے دوسرے بلکہ تیسرے بر اعظم تک سفر کرتے ہیں، اور انہیں کسی روڈ میپ کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی گوگل میپ کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا وہ پرندے انسان سے زیادہ باصلاحیت نہیں ہیں؟ وہ یورپ سے اڑتے ہیں، افریقہ میں آتے ہیں، افریقہ سے اڑتے ہیں، ایشیا میں آتے ہیں، اور پھر جہاں سے آئے تھے وہاں واپس جاتے ہیں. ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، ابھی کچھ دن پہلے ہمارا بنگال کا سفر ہوا تو وہاں میزبانوں نے ایک مچھلی کھلائی اور انہوں نے یہ بتلایا کہ یہ مچھلی سمندر میں رہتی ہے، انڈے دینے کے لیے ندیوں میں آتی ہے، سفر کر کے ندیوں میں آتی ہے. انہوں نے بتلایا کہ یہ اس کے ندیوں میں آنے کا سیزن ہے. ہم نے اس کو گرفتار کیا، اس لیے ہر مچھلی کے پیٹ کے اندر انڈے تھے، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں لیکن نہایت لذیذ. اور یوں بتلایا کہ وہ انڈے دے کر واپس چلی جاتی ہیں سمندر میں. جب ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو بچے اسی راستے سے جس راستے سے ان کی ماں آئی تھی اور گئی، اسی راستے سے بغیر بھٹکے ہوئے اپنی ماؤں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ہمارا بچہ تو مہینوں اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا، اپنی گندگی صاف کرنے کے قابل نہیں ہوتا. آپ یقین مانیے تقریباً ہر مخلوق انسان سے زیادہ باصلاحیت ہے. بے پناہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو عطا فرمائی. اور آپ کو شاید حیرت ہوگی یہ جملہ سن کر کہ ہر جاندار عالم پیدا ہوتا ہے سوائے انسان کے وہ جاہل پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں اس طرح پیدا کیا ہے، جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہو تو تم مطلقاً جاہل ہوتے ہو. یہ قرآن کا بیان ہے. انسان کے بچے کو تیراکی سیکھنی پڑتی ہے، انسان کے بچے کو ڈرائیونگ سیکھنی پڑتی ہے، انسان کے بچے کو چلنا دوڑنا بولنا سیکھنا پڑتا ہے. کسی جانور کے بچے کو بولی سیکھنی نہیں پڑتی. چونکہ انسان بولیاں سیکھتا ہے اسی لیے انسانوں کی بولیاں الگ الگ ہوتی ہیں. ہمارے ملک کے اندر کتنی بولیاں ہیں، کتنی زبانیں ہیں. جانوروں کی پوری دنیا میں ایک بولی ہوتی ہے. جو بولی یورپ کی بکری کی ہے وہی ایشیا میں ہے، وہی افریقہ میں ہے، وہی امریکہ میں ہے، وہی آسٹریلیا میں ہے. ان میں کوئی فرق نہیں. تمام پرندوں کی آواز ایک
کیسی ہوتی ہے، اور وہ محض آواز نہیں ہوتی، وہ بولیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیاں سکھائی تھی، تو وہ بولیاں ہوتی ہیں تب تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا، محض آواز ہوتی تو سیکھنے سکھانے کا کیا مطلب؟ تو جانوروں کو سیکھنا نہیں پڑتا، کسی جانور کے بچے کو پرواز سیکھنی نہیں پڑتی، چڑیا کا بچہ بڑا ہوتا ہے، پر نکلتے ہیں اڑنے لگتا ہے، مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے، آپ بطخ کے بچے کو انڈے سے نکلتے ہی پانی میں ڈال دیجئے وہ تیرنا شروع کر دیتے۔ ہر مخلوق انسان سے زیادہ باصلاحیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بلند اور بالا مقام سب کے مقابلے میں انسان کو عطا فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک صفت اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی عطا فرمائی ہے جو اور کسی کو نہیں دی، وہ ہے اختیار کی صفت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جاہل پیدا کیا۔ جانوروں کے پاس کوئی اختیار نہیں، جانور تسخیری زندگی گزارتے، جس طرح سورج اللہ کے حکم کا پابند ہے، جس طرح چاند اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، جس طرح دن اور رات اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جس طرح پہاڑ اور سمندر اور ہوائیں اور فضائیں اور بادل سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں، بالکل اسی طرح جانور بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کوئی تصرف نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ ساری زندگی وہی کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ ان کا ہمیشہ صحیح استعمال کرتے ہیں، کوئی جانور کبھی اپنی کسی صلاحیت کا غلط استعمال نہیں کرتا ہے، چاہے ہمیں نظر آتا ہو کہ وہ زیادتی کر رہا ہے۔ شیر جانوروں کا شکار کر کے ظلم نہیں کرتا، وہ جنگل میں توازن کو باقی رکھتا ہے۔ اگر جنگل میں شیر نہ ہو تو چرنے والے جانور اتنے ہو جائیں گے کہ سارا جنگل کھا کر ختم کر دیں گے، اور اگر شیر جانوروں سے جنگل خالی ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کا انتظام فرمایا ہے۔ تو بہت زیادہ شیر نہیں ہوتے، ہرنوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، دوسرے جانوروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ شیر کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے شیر روزانہ شکار نہیں کرتا، وہ ہفتے میں ایک مرتبہ شکار کرتا ہے اور پھر آرام کرتا ہے۔ کوئی جانور ظلم نہیں کرتا، کوئی جانور اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا، اس کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کا غلط استعمال کرے۔ اسی لیے آپ یقین مانیے دنیا کا فساد صرف انسان کی وجہ سے ہے، اگر اس دنیا کو انسانوں سے خالی کر دیا جائے دنیا کا سارا فساد ختم ہو جائے، صرف انسان کی وجہ سے دنیا کو۔ اب دو راستے ہیں، یا تو انسانوں سے دنیا کو خالی کر دیا جائے یا انسانوں کی اصلاح کر دی جائے۔ اللہ کرے کہ یہ دنیا انسانوں سے خالی نہ ہو، انسانوں کی اصلاح ہو جائے، ان کا بگاڑ ختم ہو جائے۔ تو چونکہ جانوروں کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا، اس لیے جانوروں کو اللہ نے باہر سے علم بھی نہیں دیا۔ علم کے بغیر تو کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی نا، علم کے بغیر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ علم نام ہے اللہ کی طرف سے ملنے والی رہبری کا، تو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ان بیلٹ رہبری عطا فرمائی، ان کے ڈی این اے میں ان کے لیے ساری ہدایات محفوظ کر دی گئی۔ ایک پھول کو معلوم ہے کہ اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کو معلوم ہے کہ اس کا سائز کیا ہوگا۔ ایک گلاب کا پھول ہے، آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہے، صرف پتیاں ہیں، آپ نوچتے چلے جائیں تو پتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس پھول میں کتنی پتیاں پیدا ہونی ہیں یہ پہلے سے اللہ کی طرف سے طے ہے، اس لیے نہ کوئی ایک پتی زیادہ ہو سکتی ہے نہ کوئی ایک پتی کم ہو سکتی ہے۔ ایک ہی زمین پر چند درخت لگائے جاتے ہیں، یہ نیبو کا درخت ہے، یہ موسمبی کا درخت ہے،
یہ سنترے کا درخت ہے، تینوں ملتے جلتے، زمین ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کسان ایک ہی ہے، لیکن نیبو کے درخت کو معلوم ہے کہ میرے پھل کا سائز کتنا ہونا چاہیے، اس سے بڑھ نہیں سکتا۔ ابتداءً پھول آتے ہیں ایک جیسے سائز کے پھل ہوتے ہیں سارے، لیکن ایک مخصوص مقدار تک پہنچ کر کے نیبو کا سائز رک جاتا ہے، موسمبی کا سائز بڑا ہوتا رہتا ہے۔ پھر موسمبی کا چھلکا چپکا ہوتا ہے، سنترے کا چھلکا اپنی پھاکوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سب کچھ علم کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان درختوں کے اندر ان کی ضرورت کا علم ودیعت فرما دیا، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کسان آ کر کہے نیبو بس رک جاؤ، اب تم کو اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باہر سے ملنے والا علم ہے، یہ باہر سے ملنے والی ہدایت ہے، نیبو کو اس کو ضرورت نہیں، اس کو پہلے سے معلوم ہے مجھے کس سائز تک پہنچ کر رک جانا ہے، وہ رک جائے۔ انگور بھی ایک پھل ہے، تربوز بھی ایک پھل ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں کے سائز میں۔ تو کیا کسانوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو انگور ہوں گے وہ چھوٹے ہوں گے اور جو تربوز ہوں گے وہ بڑے ہوں گے؟ تربوز کو معلوم ہے میرا کتنا سائز ہونا چاہیے، انگور کو معلوم ہے میرا کتنا سائز ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان درختوں کو ان کی ضرورت کا علم عطا فرما دیا ہے۔ انسان کے لیے اللہ نے طے فرمایا کہ اس کو اختیار دیا ہے، اور اسی اختیار میں انسان کی عظمت چھپی ہوئی۔ اب دیکھیں یہ لاؤڈ اسپیکر کتنی دیر سے کام کر رہا ہے، کیا یہ منتظمین بعد میں لاؤڈ اسپیکر کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ اتنی دیر تک بولتا رہا، بیچ میں رکا نہیں؟ ہر مقرر کا یہ شکریہ ادا کریں گے لیکن لاؤڈ اسپیکر کا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچارہ با اختیار ہے، مقررین با اختیار ہے، ہمیشہ با اختیار کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، بے اختیار کا شکریہ نہیں ادا کیا جاتا۔ اگر آپ کہیں دھوپ میں کھڑے ہیں اور کوئی چھتری لے کر آ جائے اور چند منٹ آپ پر سایہ کر لے تو آپ کا دل شکریہ سے لبریز ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کسی چھت کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور چند گھنٹے آپ کھڑے رہے، آپ کو کبھی خیال آتا ہے چلتے چلتے کہیں السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے مجھے سایہ نصیب ہوا ورنہ میں دھوپ میں پریشان ہو جاتا؟ فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ چھتری کھول کر کھڑا ہونے والا با اختیار تھا، چھت بے اختیار۔ کیا ساری دنیا کے انسان مل کر فرشتوں سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں؟ تو انسانوں کو جنت ملے گی، فرشتوں کو کیوں نہیں ملے گی؟ فرشتوں کے لیے کوئی جنت بنائی اللہ نے؟ حضرت جبریل کی جنت، حضرت میکائیل کی جنت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ نے واپس آنے کے بعد اطلاع دی میں نے فلاں کی جنت دیکھی، میں نے فلاں کی جنت دیکھی۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے عمر ابن خطاب کی جنت دیکھی، اور اتنی خوبصورت تھی، باہر سے مجھے لگا شاید میری ہوگی، مجھے بتلایا گیا یہ تو آپ کے امتی عمر ابن خطاب کی، آپ کی جنت کے کیا کہنے۔ لیکن کبھی حضور نے بتلایا کہ میں نے جبریل امین کی جنت دیکھی، میں نے میکائیل کی جنت دیکھی؟ فرق کیا ہے؟ فرشتے بے اختیار ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ انسان با اختیار ہے، ہمیشہ جزا اور سزا کا تعلق با اختیار سے ہوتا ہے، بے اختیار کے لیے نہ کوئی سزا ہے نہ بے اختیار کے لیے کوئی جزا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، اس کو سمجھیں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے، آپ مطمئن رہیں، مجھے بولنے کا شوق نہیں ہے، میں وقت پر بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ ایک سواری ہے ٹرین، ایک سواری ہے بس یا کار۔ آپ نے کبھی ریلوے لائن پر کوئی بورڈ نہیں دیکھا ہوگا، یہ لائن بمبئی کو جاتی ہے، یہ لائن مدراس کو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریلوے کے ڈرائیور کے پاس اسٹیئرنگ نہیں ہوتی، وہ بے اختیار ہوتا ہے۔ وہ تو جو لائن مین ہوتا ہے وہ جس لائن میں ڈال دے، اگر وہ بمبئی جانے والی گاڑی کو مدراس کی لائن میں ڈال دے گا وہ دوڑتی ہوئی مدراس چلی جائے گی، ڈرائیور کا کوئی قصور نہیں ہوگا، قصور لائن مین کا ہوگا، اس لیے اسے کسی بورڈ کی ضرورت نہیں۔
اور ساری دنیا کے ہائی ویز پر جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، بنے ہوتے ہیں، نشانات بنے ہوتے ہیں، یہ بمبئی کا راستہ ہے، یہ مدراس کا راستہ ہے، یہ فلاں جگہ کا راستہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روڈ پر چلنے والا جو مسافر ہے وہ با اختیار ہے، وہ اپنی گاڑی کو دائیں طرف یا بائیں طرف موڑ سکتا ہے، اس لیے اس کو رہبری کی ضرورت ہے۔ تو دنیا میں کسی مخلوق کو باہر سے رہبری کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنایا، اس لیے انسان کو باہر سے رہبری کی ضرورت تھی۔ باہر سے انسان کو جو رہبری ملی ہے اس کا نام ہے قرآن۔ یہ رہبری اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی۔ اگلی بات سمجھیے، جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا جاتا ہے، سمجھدار کاریگر اس کام کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ جب انسان کو رہبری باہر سے ملنی تھی، قرآن ملنا تھا، تو پھر انسان کے لیے ضروری تھا کہ وہ زبان سیکھے، بیان سیکھے، اپنی بات کہہ سکے، دوسرے کی بات سن سکے، دوسرے کی بات سمجھ سکے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبانیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو فصاحت اور بلاغت کی صفت عطا فرمائی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات سمجھانے اور دوسرے کی بات سمجھنے کی صلاحیت ہمیں عطا فرمائی ہے، جس کو عربی کے ایک مختصر سے لفظ البیان کے ذریعے قرآن پاک نے تعبیر کیا ہے، یہ صرف اس لیے کہ ہمیں قرآن ملنے والا تھا۔ اب اگر ہم نے بولنا تو سیکھ لیا لیکن قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، ساری دنیا کے فلسفوں کو سمجھ لیا لیکن قرآن کی حکمتوں کو نہیں سمجھا، تو ہم نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کا غلط استعمال کیا، اس کو ضائع کر دیا۔ یہ صلاحیت ہمیں ملی ہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن دینا چاہتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ میں آسان سے لفظوں میں اس کو کہوں، میں الفاظ کا پابند ہو کر ترجمہ نہیں کر رہا، علماء کے درمیان بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، میں بات کا خلاصہ عرض کروں تو اس کا خلاصہ یہ ہے، چونکہ اللہ کو اپنی رحمت سے، ہم اس کے حقدار نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بلند مقام عطا فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے، چونکہ اللہ کو اپنی رحمت سے انسان کو بلند مقام دینا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو قرآن سکھایا، اور قرآن سیکھنے کے لیے بیان ضروری تھا، اس لیے اللہ نے اس کو بیان سکھایا۔ جیسے راستہ بنایا گیا تو آنکھیں بھی تو ضروری ہے نا، آنکھ ہوگی تو راستہ دیکھیں گے، بیان سنایا جائے تو کان بھی تو ضروری ہے، سارا بہرا مجمع بیٹھا ہو تو بیان کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر سنانا ہے تو کان والا مجمع جمع کرنا ہوگا، اگر کوئی چیز دکھانی ہے تو آنکھ والا مجمع جمع کرنا ہوگا، اگر کوئی بات سمجھانی ہے تو عقل والا مجمع جمع کرنا ہوگا، اس لیے سب سے زیادہ سمجھانے والے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ارشاد فرماتے تھے کہ تم میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ مجھ سے قریب رہا کریں، لِيَلِيَنِي أُولُو الْأَلْبَابِ مِنْكُمْ وَالنُّهَى، تم میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ میرے قریب رہا کرے، اس لیے کہ میں تم کو حقیقتیں سمجھاتا ہوں۔ تو چونکہ قرآن سکھانا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان سکھایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنا سکھایا، سمجھنا سکھایا، یہ ساری صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ شعور، یہ ادراک، یہ ذہانت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ سب کچھ قرآن کے لیے۔ اور قرآن کیوں دیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، ہم چاہیں تو اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کریں، چاہیں تو اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں، ساری کائنات اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر رہی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ انسان کائنات سے ہم آہنگ ہو جائے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ علماء سے پوچھئے، کسی چیز کے غلط استعمال کا نام ظلم ہے۔ یہ بوتل ہے، یہ یوں رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے، اس کو یوں رکھا جائے، یہ ظلم ہے۔ انسان پیر کے بل چلنے کے لیے بنا ہے، وہ سر کے بل چلنے کی کوشش کرے، یہ ظلم ہے۔ کسی بھی چیز کا غلط استعمال یہ ظلم ہے۔ چپل چاہے جتنی قیمتی ہو وہ پیر میں پہنی جاتی ہے،
اور ٹوپی چاہے جتنی بے قیمت ہو وہ سر میں پہنی جاتی ہے، ٹوپی کو پیر میں پہننا یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے، جوتے اور چپل کو سر پر رکھنا یہ جوتے اور چپل کے ساتھ ظلم ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ظلم سے پاک بنایا، انسان کو اس کی صلاحیت دی کہ اگر وہ اللہ کا کہنا نہ مانے تو وہ ظلم کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا چاہے انسان جتنا پڑھا لکھا ہو، چاہے جتنا باصلاحیت ہو، اگر اس نے اللہ کو نہیں پہچانا تو وہ جاہل ہے، اور چاہے انسان جتنا اچھا ہو، چاہے حکمراں بن جائے، چاہے فاتح عالم بن جائے، چاہے دنیا کا سب سے مالدار انسان بن جائے، سب سے بڑا غنی بن جائے، چاہے وہ جو کچھ بن جائے، اگر اس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو وہ ظالم ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نعمت، قرآن کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اگر یہ نعمت اسے نہ ملے اور یہ اس کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے تو وہ ظالم ہوگا، جاہل ہوگا، اس کی جہالت نہیں ختم ہو سکتی قرآن کے بغیر، اور اس کا ظلم نہیں ختم ہو سکتا قرآن کے بغیر، اس میں عدل نہیں آ سکتا قرآن کے بغیر۔ عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کا حق دیا جائے، ہر چیز کا صحیح استعمال کیا جائے، یہ عدل ہے۔ تو ساری دنیا عدل کی بنیاد پر قائم۔ عدل کا ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں ایک توازن کا نظام بنایا، پوری کائنات متوازن ہے۔ توازن بگڑ جاتا ہے تو کائنات پر ظلم ہوتا ہے، توازن بگڑ جاتا ہے تو یہاں زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے توازن رکھا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ یہ عاجز کسی قدر تفصیل کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ کیسے توازن رکھا۔ اب کائنات کا توازن بگڑتا ہے انسان کے ذریعے۔ آپ دیکھیں کل سورج کتنے بجے طلوع ہوگا بنگلور میں پہلے سے معلوم ہے نا؟ کتنے بجے غروب ہوگا پہلے سے معلوم ہے، قسم کھائی جا سکتی ہے اس پر۔ آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کے لیے قسم کھا سکتے ہیں، 40 سال سے ان کی کبھی جماعت نہ چھوٹی ہو، وہ شہر کے سب سے پابند امام ہو، تب بھی کوئی قسم کھا سکتا ہے کہ امام صاحب اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر مسجد کے دروازے میں اپنا قدم رکھیں گے۔ ایک آدھ منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، وہ وقت پر مصلی پر تشریف لے آئیں گے، وہ وقت پر نماز پڑھا دیں گے، لیکن آنے میں ایک آدھ منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔ لیکن سورج کے طلوع میں اور غروب میں کبھی فرق ہوتا ہے؟ ہم کو پتہ ہے آج صبح صادق کا طلوع بمبئی میں کتنے بجے ہوگا معلوم ہے، بنگلور میں کتنے بجے ہوگا معلوم ہے، دنیا کے کسی ملک میں کتنے بجے ہوگا معلوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات اللہ کا کہنا مان رہی ہے۔ گویا ایک ترازو فٹ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ، ایک نہ نظر آنے والا ترازو اللہ تعالیٰ نے فٹ کر رکھا ہے، اور وہ پوری کائنات کو ناپ تول کر وہ ترازو کنٹرول کر رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں انسانوں سارا بگاڑ تمہاری وجہ سے ہوتا ہے، تمہیں بھی اپنی زندگی کو درست رکھنے کے لیے ایک ترازو کی ضرورت ہے تاکہ تم اس کائنات سے ہم آہنگ ہو سکو، اور ہم نے تم کو جو ترازو دیا ہے وہ تمہارے اندر نہیں فٹ کیا، وہ ہم نے تم کو باہر سے دیا ہے، اس کا نام ہے قرآن۔ یہ قرآن اللہ کا دیا ہوا وہ ترازو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں باہر سے عطا فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا الشمس والقمر بحسبان، چاند و سورج کا نظام بالکل درست، والنجم والشجر یسجدان، پیڑ پودے ہوں یا ستارے ہوں یا چاند و سورج ہوں، نجم چھوٹے چھوٹے پودوں کو بھی کہتے ہیں، نجم کے بعد شجر کا تذکرہ آیا تو اس سے لگتا ہے شاید پودا مراد ہو،
اور نجم ستارے کو بھی کہتے ہیں، اور نجم سے پہلے شمس و قمر کا تذکرہ آیا، اس سے لگتا ہے کہ شاید ستارے مراد ہوں گے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ بھی مراد ہو وہ بھی مراد ہو، چھوٹے چھوٹے پودے ہوں یا بڑے بڑے درخت ہوں، چاند و سورج ہو یا چمکتے ہوئے ستارے ہوں، سب اللہ کے حکم کے پابند ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ والسماء رفعها، آسمان کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی، زمین کو اللہ نے بچھایا، زمین بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے، آسمان بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ ووضع المیزان، ایک نہ نظر آنے والا ترازو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اندر فٹ کیا ہوا ہے، یہ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ انسانوں تم سے مطالبہ یہ ہے، تمہیں بھی ایک ترازو دیا جا رہا ہے، تم بھی ناپ تول کر اپنی زندگی گزارنا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تمہیں قرآن اس لیے دیا گیا ہے کہ تم اپنے ترازو کو درست رکھو، تم اپنی زندگی کو متوازن رکھو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، تم انصاف کو قائم کرو، اس ترازو کے ذریعے انصاف کو قائم کرو، قرآن کے ذریعے سے انصاف کو قائم کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اس کی مخالفت نہ کرو۔ یہ قرآن کا اور انسان کا رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ شاید میں نے مختصر گفتگو میں بھی آپ کا کچھ وقت زیادہ لے لیا، معذرت کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء و احسن الجزاء۔